بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج ایک نئے موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہاوتیں اور محاورے، اور اس موضوع کا انتخاب میں نے بچوں کی دنیا شمارہ دسمبر کا ہے 2022 کا، اس سے میں نے کیا ہے، اور اس مضمون کے لکھنے والے ہیں ندیم احمد انصاری۔ وہ لکھتے ہیں کہ پیارے بچوں، کیا آپ کو کہاوت اور محاورے کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ زبان و ادب میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ پھر لکھتے ہیں کہ محاورہ بول چال اور بات چیت کو کہتے ہیں، یا اہل زبان کسی کلمے کے حقیقی معنی مراد نہ لے کر جب مخصوص معنی مراد لیں اسے محاورہ کہتے ہیں۔ مثلاً اتارنا کے معنی کسی چیز کو اونچی جگہ سے نیچے لانا ہے، لیکن شیشے میں اتارنا یہ ایک محاورہ ہے، اور اس کے معنی کسی کو قابو میں یا بس میں کرنا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ کسی خاص جملے کو عوام و خواص کسی خاص معنی کی ترجمانی کے لیے استعمال کرنے لگیں اسے کہاوت کہتے ہیں۔ اس کی تعریف میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، چونکہ ان کی بنیاد اکثر کسی کتھا یعنی کہانی وغیرہ پر ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ لفظ کہاوت کتھاوت سے بنا ہے۔ مثلاً ٹیڑھی کھیر ہونا یعنی کسی چیز کا مشکل یا محال ہونا۔ کہتے ہیں کہ کسی نے ایک اندھے سے کہا، کھیر کھاؤ گے؟ اندھے نے پوچھا، کھیر کیسی ہوتی ہے؟ جواب ملا، سفید۔ اندھے نے کہا، مجھے کیا پتا سفید کیسا ہوتا ہے؟ جواب ملا، جیسا بگلا۔ اندھے نے کہا، میں کیا جانوں بگلا کیسا ہوتا ہے؟ جواب دینے والے نے ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کی کوہنی ٹکائی اور پنجے سے چونچ بنا کر کہا، بگلا ایسا ہوتا ہے۔ اندھے نے ٹٹول کر دیکھا تو کہنے لگا، یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے۔ جب کوئی واقعہ بار بار تجربے اور مشاہدے میں آئے تو ان تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ پیش کرنے اور ان پر بامانی تبصرہ کرنے کے لیے چند الفاظ یا جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب یہ الفاظ یا جملے عرصہ دراز تک کسی خاص موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں اور اپنے لفظی معنوں سے گزر کر کچھ اور معنی دیں تو ان کو ضرب المثل یا کہاوت کہتے ہیں۔ دوران گفتگو ان کا استعمال عموماً اپنی بات کو وزنی اور مؤثر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ محاورہ اس خاص بول چال کا نام ہے جس میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہ ہوتے ہوں۔ مثال کے طور پر روٹی کھانا اور قسم کھانا کو لیجیے۔ پہلے جملے میں کھانا حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن دوسرے جملے میں ایسا نہیں ہے، یہ ایک محاورہ ہے۔ محاورے کی تعریف میں 3 باتوں پر زور دیا گیا ہے: 2 یا اس سے زیادہ الفاظ موجود ہوں، دوسرا الفاظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوئے ہوں، جیسا ابھی آپ نے دیکھا قسم کھانا یعنی کسی کا کام کا پکا ارادہ کرنا۔ اسی طرح آسمان ٹوٹنا یعنی اچانک سخت مصیبت آنا، آخری گھڑیاں گننا یعنی موت کا وقت قریب ہونا وغیرہ۔ تو تیسری چیز اس میں آتی ہے کہ محاورے کے الفاظ جوں کہ توں استعمال ہوں۔ مثلاً 9 2 11 ہونا، یہاں 10 1 11 یا 8 3 11 ہونا نہیں کہا جا سکتا۔ کہاوتیں اور محاورے زبان کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ عربی مثل مشہور ہے کہ المثل فی الکلام کالملح فی الطعام، یعنی کہاوتوں کی حیثیت کلام میں ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک۔ اس مثل میں نمک سے تشبیہ دینے سے گہرے معنی پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ کھانا کتنا ہی عمدہ ہو،
اگر اس میں نمک ضرورت سے زیادہ یا کم ہو جائے تو ذائقہ بگڑ جاتا ہے۔ کہاوت کلام میں نمک کی حیثیت رکھتی ہے تو محاورے مسالوں کا کام دیتے ہیں، اس سے زبان میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ تو کہاوتوں اور محاوروں کی اہمیت صرف ادبی لحاظ سے نہیں بلکہ ان میں صدیوں کی سماجی روایات پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اس سے قوم کی ذہنیت اور ثقافت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پہلے لوگ گفتگو میں ان کا بھرپور استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اب پڑھے لکھے لوگ بھی ایسا کم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے زبان کی فنی خوبصورتی کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ کہاوتوں اور محاوروں کے استعمال سے لمبی لمبی تشریح سے بچ کر کلام میں تاثیر پیدا کی جا سکتی ہے۔ دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں کہاوتوں اور محاوروں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور زبان کی شائستگی کے لیے ضروری ہے کہ مناسب کہاوتوں اور محاوروں کا استعمال گفتگو اور تحریر میں مناسب موقعوں پر کیا جائے۔ محاورے ہلکے پھلکے، معیاری یا بازاری ہر طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ان کا برمحل استعمال بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ کہاوت بھی خالص عوامی چیز ہے، اس کا مدار زندگی اور انسان کے مختلف طبقوں سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا حرف بحرف سچ ہونا ضروری نہیں۔ بعض اوقات مشاہدے کی غلطی یا اندھی تقلید سے کہاوت کا جنم ہوتا ہے، لیکن اس کی عمر طویل ہوتی ہے۔ کہاوت اور محاورے میں فرق ہے، لیکن ان میں اکثر خلط ملط کر دیا جاتا ہے۔ پہلا اہم فرق یہ ہے کہ محاورے میں عموماً مصدر کی علامت نون الف نا لگی ہوتی ہے، جیسے پھولے نہ سمانا، پانی پانی ہونا، ہاتھ پاؤں پھول جانا، 9 2 11 ہونا، 8 8 آنسو رونا وغیرہ۔ تو محاورے کے الفاظ تو وہی ہوتے ہیں، صرف علامت مصدر نون الف نا مختلف صورتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثلاً 8 8 آنسو رونا یعنی مسلسل رونا۔ اب کوئی کتنا ہی روئے اسے 8 سے 10 یا 12 آنسو رونا نہیں کہیں گے۔ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑنا یعنی سارے کام چھوڑ کر ایک ہی کام کے پیچھے لگ جانا۔ اگر کوئی شخص کسی کے پیچھے بری طرح پڑ جائے تو کہتے ہیں کہ فلاں ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا، لیکن وہ کتنی ہی شدت سے پیچھے پڑا ہو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہاتھ پیر اور منہ سب دھو کر پیچھے پڑ گیا۔ تو دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا اہم فرق یہ ہے کہ محاورے میں گرامر اور قواعد کی پابندی لازم ہوتی ہے، لیکن کہاوت اس سے آزاد ہوتی ہے۔ مثلاً پھولے نہ سمانا، جب کوئی بہت خوش ہوتا ہے تو اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ وہ پھولا نہیں سمایا۔ اگر خوش ہونے والی خاتون ہو تو کہا جائے گا وہ پھولی نہیں سمائی۔ یہ واحد کی صورت میں ہے۔ اکثر خوش ہونے والے کئی مذکر ہوں تو کہیں گے وہ پھولے نہیں سمائے، اور اگر خوش ہونے والی کئی مؤنث ہوں تو کہیں گے وہ پھولی نہیں سمائی۔ واحد مذکر اگر ماضی کے صیغے کے ساتھ ہو تو کہیں گے وہ پھولا نہیں سمایا تھا، اور مستقبل کے صیغے میں کہیں گے وہ پھولا نہیں سمائے گا۔ اس طرح ایک محاورے کو گرامر اور قواعد کے اعتبار سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو یہ تبدیلی صیغوں میں ہوتی ہے، محاورے میں نہیں۔ لیکن کہاوت مذکر، مؤنث، واحد، جمع اور ماضی و مستقبل کے لیے ایک ہی طرح استعمال کی جاتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ مثلاً نو من تیل ہوگا، یہ کہا جاتا ہے کہ مثلاً نو من تیل ہوگا نہ راجا ناچے گی، یعنی نہ اسباب مہیا ہوں گے نہ کام انجام پائے گا۔ اس کہاوت کا استعمال مذکر کے لیے کہا جائے یا مؤنث کے لیے، واحد کے لیے کیا جائے یا جمع کے لیے، ماضی کے لیے کیا جائے یا مستقبل کے لیے، کہاوت اسی طرح استعمال ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کہاوتوں اور محاوروں اور ان کے مابین فرق کے بارے میں کسی حد تک سمجھ گئے ہوں گے۔